ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را الہی غنچۂ امید بکشا گلے از روضۂ جاوید بنما زباں دا بود در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی رمز قرآن از حسین آموختیں زیاتش اوش و لہا اندوختیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آیت بدی نقش اللہ بر سہرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت اے صبا اے پے کے دور افتادگاں اشک ما بر خاک پاکے او رساں چہ خوش رسم بنا کردند بخاک و خون غلطی دند خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را اللہ جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا دی بارگاہ جہادیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد سلطان العارفین سلطان باہودی اولاد پاک دے ایک گل سرسبز پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زدہ الحاج قمر سلطان امیر افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے صاحبزادہ صاحب قبل ازیں خطاب فرما چکے نے اللہ انہوں دے علم و فضل دے اندر مزید بہتری عروج لائے اور اللہ کریم انہوں نے بام عروج تک پہنچائے علماء کرام موجود نے میرے برادر محترم پیر سید ناظم علی
سلطانی شاہ صاحب اج دی محفل دے ناظم نے. اب پنکھا تھوڑا جہا اگر میرے تو سائڈ تے ہو جائے تو مجھے بڑا ایزی فیل ہوئے گا. ہاں اے ناظم نے حاجی ظہور صاحب شاہ جی ہوراں دے تے آستانے دے خادم نے. لہذا چونکہ شاہ صاحب عالم دین نے تے ناظم عالم دین ہوئے تے سن بولن دی لوڑ کو نہیں ہوندی. جو کچھ ہونا ہے ذمہ دار تے شاہ جی ہو رہی جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی ناظم شاہ ہو رہی جو ناظم نے ہن سن کے نہیں لوڑے بولے جی ٹھیک ہے نا. تو بھائیوں اور بزرگوں بھائی عمر فاروق صاحب بیٹھے نے باقی علماء کرام اے سلطان باہو دے عقیدت مند. میں خود سلطان باہو دا ایک عقیدت مند ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور اس عقیدت دے بڑا ناز ہے سانو. میں حاضر بھی ہویا اتھے تے روحانی تعلق بھی ہے آپ سرکار نال. تے آپ دے الفاظ دے اندر جو کیف اور روحانیت ہے مینوں ایک سنگی دس رہا سی کہ وہ کسے باہر ملک چھوندا ہے تو پھر بچے بھرا کے نا یو ایس بی وغیرہ لے جائے. تو اس نے اپنی گڈی وچ وہ تقریر دی کیسٹ لائی سی. مینوں ہن دس رہا کہ جی تہاڈی تقریر دی میں کیسٹ لائی سی تے شرطیاں نے مینوں روکیا تفتیش تے بھی ذرا ایتھے روک. میں اتنے گڈی تو پھر گڈی میں جا کے چیک کر دینے وہ وغیرہ کہ کی تو وہ چیک کرن لگا تے اگوں تقریر دی جا وہ آئی جتھے سلطان باہو دا شعر پڑھیا گیا. یہ ہن وہ بندہ بھی دس رہا جا تقریر دی وہ آئی جتھے وہ سلطان باہو دا شعر جڑا ہے نا وہ پڑھیا جا رہا ہے. تو وہ مینوں بھئی کہندا ہے کہ تو گڈی سائڈ تے لا. وہ کہتا میں گڈی سائڈ تے چلائی. اس آخیا بھئی اے ریورس کر کے مینوں شعر مڑ سنا جڑا اے بندہ بول رہے ہیں. وہ کہتا میں جی پھر سنایا. انہیں آخیا مڑ ریورس کر. وہ جدو اس 4 مرتبہ سنیا تو آتا ہے میں انہوں آخیا بھی تو عربی ہے اے پنجابی بھی سارے پنجابیاں دی سمجھ چ نہیں آتی تو یہ چکی لطف لے رہے ہیں. اس آخیا یار گل بھاویں مینوں انہاں لفظاں دی سمجھ نہیں نہ آتی پر مینوں لگدا ہے انہاں لفظاں چ روحانی تاثیر بڑی ہے. تو اسی تے بلکہ میں نا جتھے بیان کرنے واسطے جاواں تو کچھ سنگی تے باقاعدہ میں نہ دن بشاہ جی تقریر تے تسی کرنی ہے ایک سلطان باہو دا شعر ضرور پڑھیا جائے. وہ تو تسی کرنی ہے جڑی کرن آئے ہو کریا جائے پر ایک ساتھے لو ضرور ہی پڑھیا جائے. تو میں پڑھ دینا ہونا ہے کیونکہ میں خود بھی اس دا بڑا ذوق رکھنا. میرے والد گرامی کی بلا پڑھ دے ہوندے ہیں میں بھی پڑھنا اور احساس تو بنا ہی پڑھنا تو بندیاں مڑ بھی مزہ آ ہی جاتا ہے. بشیر اکبر بھی میں ویکھیا میں بھی ساز چلایا جے تے اللہ دا نام سی تو مڑ غلط کیتا سی تو جب ویسے ساز سی تو میں تے چشتیاں سی تو ڈھولکی نال بھی سن لی. مڑ تے میں کوئی نہیں اس کو اعتراض سمجھدا کیونکہ مڑ تے اسی تے ڈھولکی نال بھی اللہ دا نام حضور دی نعت ڈھولکی نال بھی اور ساز نال بھی سن لینے کچھ چشتیاں. تے جے اللہ دا نام سی تو اللہ دے نام نو بطور ساز یوز کرنا اے میرے خیال نال مناسب نہیں ہوندا. اس تو ذرا پرہیز کرنا چاہیے. حضرات محترم باقی ناظم شاعری میں جو بولنا ہے اندے بھی ناظم نے جڑا پہلا سارا کچھ ہویا وہ دے بھی ناظم یہ اینڈ تک سید بادشاہ نے انہاں دے حوالے اسی ایتھے بھی تے اگاں جی ٹھیک ہے کہ کوئی شاہ جی اور آپ پہ ذمہ دار نے ہونے یہ نہیں جواب دینا ہے جو کرنا نے. بھائی میں جو گل تواڈے نال ہن کرنی ہے صاحبزادہ صاحب تو اجازت لے کے میں الحمدللہ بیٹھا اور میں جو تواڈے نال گلاں کرنیاں نے مکمل توجہ میری طرف رکھو. جڑے آ تسی سلام کرن پیراں نال ہوندے ہو نا میں تواڈی خدمت وچ عرض کراں بھئی میں اے نہیں آندا پیراں دے ہاتھ نہ چومیا کرو پر ایڈے دھکے نال بھی نہ چومیا کرو جیتا تسی دھکا کر کے چومو. پیر ہیٹھ تے ہو میں تو آیا تو میں ویندا رہنا بندیاں دے منظر جس لیے میں اندر آیا تسی ویکھیا بھئی دھکے تے اوے ایڈی تینوں شوق ہے تے اپنی امی دے پیر چومیا کر تے اپنے ابے دے ہاتھ چومیا کر. تیرے اتنے اللہ راضی ہوئے اللہ دا رسول راضی ہوئے پیران تسی دھکے دے کے میں تے لگدا ہے تساں پیر اونج تھلے دینے جیڈا رش تسی بنا لیں گے.
ایڈی بھی کیڑی مجبوری بنی کھڑی ہے بہت ضروری ہاتھ چومنا ہے پیران دا ہاتھ چومنا ثواب ہے چوم لیا کرو حضور دے صحابہ نبی پاک دا ہاتھ چوم دیا ہے دے اتے دلائل موجود نے شریعت دے احادیث موجود نے اور اے میں نہیں کہندا بھئی غلط ہے نعوذ باللہ غلط نہیں کہہ رہا پر یہ دے کرن دا طریقہ ذرا جڑا ہے نا اینو تھوڑا جا صحیح کر لو مہربانی کہ دے آرام دے ماحول وچ پیر مل جان پیار دے ماحول وچ ہون ٹائم ہوئے وقت ہوئے تے ہاتھ نو بوسا دے لو یہ عین ثواب ہے لیکن آ جڑا تسی کر دیو نا انج تے لنگر تے بھی نہیں بندے کر دے ہو انج میں اس گل تے تھوڑی تربیت کر رہے ہیں یہ نہیں من راز آ فرق سمجھنا چاہ رہا بندے تے 8 بندے ایک بندے نے کھلو کے تے آندے آؤ مسجد میں دین کی باتیں کریں تے بندے نیڑے نہیں ہوندے ایتھے بندیاں دھکے دین والے پیچھے دھکدے نے بندے مڑ نس آوندے کوئی فرق تے بڑے نہ مولویاں وچ بھی ہے نا جی سمجھ آئی کوئی فرق تے ہے بھئی یہ بھی تے داڑھی والا بندہ ہی ہے جڑا پیر صاحب ماشاءاللہ ہن تھلے لے جان تے تساں ویکھیا ہے انہاں بھی باریش آدمی نے اللہ دے بزرگ نے انہاں نو بندے پیچھے ہٹاندے نے بندیاں او پیچھے ہو یار لنگ جان دیو اوتے بھی مولوی ہے جڑا آندا پورا اوتے بندے آندے نے جی ران دیو آخر کوئی فرق تے ہے نا یار اس فرق نو کچھ مسئلے ہوندے نے کتاباں وچ لکھے تے کچھ مسئلے اکھاں نال آپ ویکھ لیندے نے اس فرق نو تے ویکھو کچھ بندے مسیتے آ جاندے تے بندے آندے نے تالا ٹھوٹھو مار اچھا کچھ بندیاں کول ٹائم جا کے لگدے نے بس ساڈی مسیتے نہ ہوندے بھئی مڑ فرق تے ہے نا بندیاں وچ اس فرق نو ملحوظ خاطر رکھو یہ فرق بڑا اچھی چیز ہے بھائی اور عزیزوں تسی اٹھ کے آدھے ہو کوئی تو ہاتھ چومن آ جاتا ہے وہ تو ہاتھ چوم لیا جائے جس لئے تو فارغ ہون گے نا پیر صاحب تے وہ پھر سارے بندے انہوں نے ہاتھ چومنے چاہیے چوم لیا جائے لیکن جنہ چر انہوں میں بیان پہ کرنا ہون ہاتھ نہیں چومنے تاڑی مہربانی ہون بے کہ میری گل سنو تو جڑے میں لفظ بولنا عقیدے دے صحیح انہوں نے اپنے اندر جان دیو کیونکہ تسی آئے ہو کوئی سکھن آستے کوئی سنن آستے کوئی سمجھن واسطے تو جو کچھ لین آئے ہو وہ لے کے جاؤ پتہ لگے لو اگر تسی اور سنن واسطے تیار ہو تو میں تقریر شروع کراں جی توجہ ہے ماشاءاللہ اس تو بعد کتاب ہونا اچھا کتنا ٹائم ہے جنہ پیرا آکھنا سی تو نہیں اینا لمبا تو نہیں ہونا پھر بندہ تھک پیندا ہے نالے پیراں روز محفلاں تے جانا ہوندا ہے دن نوں بھی تے رات نوں بھی تو پھر کچھ اس چیز دا بھی خیال رکھنا چاہیے لو بھائیو محبت تے پیار دے ماحول جتنی گل ہو سکی وہ انشاءاللہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ تانوں کوئی سمجھ آ ہی جائے گی عزیزو میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اے آیت اللہ دا حکم بھی ہے تے قرآن مجید دی تلاوت دے آداب وچوں ایک ادب بھی ہے تلاوت کلام مجید دے آداب وچوں ایک ادب بھی ہے تے اللہ دا حکم ہے نہیں دی صورت وچ فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے جو آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تلاوت کلام مجید پڑھنا چاہتا ہے وہ دے گھر وچ قرآن ہے وہ تاکہ جو قرآن پاک نکالنا چاہتا ہے خالق اس نو ایک حکم دے رہا ہے ایک گل سمجھا رہا ہے اللہ کی لا یمسہ الا المطہرون بھائی توجہ ہے نا قرآن پڑھنے والے ٹھہر پاک ہیں میں تقریر سمجھنی بھی ہے تو تھوڑا جہا منہ چ بول دیا بھی رہنا ہے بس مجھے سمجھ آ جائے قرآن پڑھنے والے پاک ہیں جے پاک نہیں تو قرآن کہہ رہے لا یمسہ
الا المطہرون، خالق دا فرمان ہے قرآن نو مس او کرے جڑا پاک ہے، قرآن نو ٹچ او بندہ کرے جڑا پاک ہے، قرآن نو مس او کر سکتا ہے جڑا پہلا پاک ہوئے۔ ایک گل ہے اس نو سمجھنا ہے، قرآن نو او مس کرے جڑا پہلا پاک ہوئے، جڑا پاک نہیں او قرآن نو مس نہ کرے۔ اے آداب نے، اے قرآن دا مقام ہے، اے قرآن دا مرتبہ ہے، اے قرآن دی عظمت اور رفعت ہے کہ جڑا پاک نہیں او قرآن دے نزدیک نہ جائے، پاک ہو لوے پھر قرآن دے نزدیک جائے، کیوں قرآن نفع ہون دیندہ ہے جڑا پاک ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں گل ذرا تھان جوڑ کے دسنی ہے، مہربانی کریا اس نو ذرا لائٹ نہیں لینا، گل نو اندر بٹھایا جے۔ اللہ فرمانے محبوب سنیا میں قرآن دی تلاوت دا ادب بندیاں دس چھڑیا ہے، ہن بندیاں مرضی اپنی کرنی ہے۔ اگر کوئی پلید قرآن نو چھو لے، قرآن اس نو یہ نہیں کہندا کہ من ہاتھ کیوں لائے۔ انگریز بھی قرآن پڑھ دے پہنو اور اندر سے ریسرچ کرنے ہیں قرآن تے، کوئی پلید قرآن پڑھ لیتا ہے، منافق بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کافر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، انگریز قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن حالانکہ وہ ناپاک نے لیکن قرآن وہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پلید نو یہ نہیں کہندا کہ میں نو مس نہ کر۔ اللہ دس دیتے آداب ہوں جو دیتے عمل نہیں کرتا وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھیا جا سکتا ہے، لیکن حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے جدا اعلان اور مقام ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ میں سر تے کٹا سکنا پر پلید میرے نیڑے نہیں آ سکتا، نہ میں پلید دے نیڑے جا سکتا۔ آج یہ گل نہیں کیتی، گل تھوڑی جی اس تو اگے ہے جڑی میں تو ان سمجھانی ہے۔ عزیزو بھائیو، قرآن او مس کر سکتا ہے جڑا پاک ہوئے، لیکن پلید بھی مس کر لیندے۔ میرے نبی دی آل دا اے مقام ہے کہ اگدو تے پلید مس ہی نہیں کردا، لیکن اگر کوئی پلید انہاں نال مس ہو جائے تے خالق اس نو پلید ران نہیں دیندہ، کیونکہ میرے نبی دی آل ایڈی پاک ہے جڑا انہاں نال مس ہو جائے او پلید راندہ نہیں۔ خالق اپنے نبی دی آل ایڈی پاک بنائیے کہ جڑا انہاں نال مس ہو جائے او پلید نہیں ہوتا، اللہ انہوں پاک فرما چھڑتا ہے۔ ایک گل کرنی ہے میں جس لیے وہ گل آئی میں تو اندس سڑا اجے میں ادھے سفر کر رہا اس گل دی طرف تو لے جا رہا اور سفر جو جملے آ رہے ہیں میں تو دیتا جا رہا، لیکن ایک گل آئے گی جدو میں تواڈے کولوں فیصلہ لینا ہے۔ لیکن اجے تسی تھوڑا جا میرے نال چلو اور تھوڑا جا انتظار کرو، ویٹ کرو اس وقت کا جدو وہ وقت آئے گا، ذرا پہلے ذہن دی کھیتی تیار ہو لوے تاکہ اس کے اندر پھر بیج رکھیا جائے اور پھر عقیدے دا تناور درخت بن جائے جنہوں بد عقیدگی دیاں ہنیریاں ہلا نہ سکن۔ توجہ فرمانا در قرآن بھی پاک ہے، آل بھی پاک ہے، قرآن پاک ہے، آل پاک ہے، لیکن انہوں سب نو طہارتاں میرے نبی پاک سرکار دے صدقے ملیاں ہوئی۔ میرے نبی ایڈے پاک نے، میرے حضور ایڈے پاک نے، میرے نبی دی طہارت دا عالم ہے کہ حضور دھرتی تے قدم رکھن، حضور دھرتی تے قدم رکھن تے میرا اللہ اپنے نبی دے قدمہ دا صدقہ دھرتی نو پاک فرما چھڑتا ہے۔ واہ واہ سونیا کیا شان ہے تیری، میرے نبی نے قدم رکھا تو اللہ فرمان دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضور قدم رکھن تے اللہ فرمان دے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ محبوبہ جس مٹی نے تیرے قدمہ نو بوسہ دیتا ہے اللہ نو اس مٹی دی قسم ہے۔ اور کیا
قسم ہے اور کیا مرتبہ ہے اس مٹی دا جس نے قدم چومے. میرے نبی فرماتے ہیں جعلت لیَ الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے میرے قدمہ دی برکت نہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر کے مسجد بنا دیا ہے. اللہ دے نبی دے قدم لگے شرق تو غرب تے شمال تو جنوب تک اللہ نے ساری زمین نو پاک کر دیتا. بھئی کیوں پاک ہوئی؟ کیونکہ مٹی دی نسبت حضور دے تلویاں نال ہوئی. کیا پروقار تلوے نے میرے حضور دے, جنہ تلویاں تے جبریل بھی بوسہ دیتا ہے. جدو مٹی نے انہاں تلویاں نو بوسہ دیتا تو خالق کائنات نے حضور دے قدمہ دی برکت نال پوری دھرتی نو پاک کر چھڑیا. جڑا بندہ سمجھے اس بندے دی سمجھ دے کیا کہنے. حضور دے قدم لگے, مٹی نے قدم چومے. بھائی ضائع نہیں کریا, مہربانی ضائع نہیں کرنا. مٹی نے حضور دے قدم چومے تے صرف پاک ہوئی نہیں. اللہ دا قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ہن اگر تو پلید ہو جائیں تے اے مٹی اتنی پاک ہے کہ تو اے دے نال تیمم کر لمی, مٹی تینوں پاک کر چھڑے گی. مٹی پاک ہو بھی گئی ہے تے پاک کرتی بھی پئی ہے. پاک ہو بھی گئی ہے تے پاک اے مہربانی کر کے طاہر ہو بھی گئی ہے تے طہارت دیندی بھی ہے. اے طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے. اے آپ پاک ہے بھی تے پاک کرتی بھی ہے. جملہ ذرا غور کر کے سن لو, اے دے اتے پھر مسئلہ ہونا ہے. پاک ہے بھی تے پاک کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مٹی نے حضور دے قدم چومے نے. جو مٹی حضور دے قدم چومے او پاک ہے بھی تے پاک کر دی بھی ہے. جنہوں جوڑی چلاک کے میرا نبی آپ چومے حسین کتا پاک ہو گیا ہوئے گا. جگنو تیری مہربانی تو بڑے ٹائم تے پرا کیتا ہے. مینوں انہاں بندیاں تو پوچھن دے جنہ اس بندے دے نعرے دا جواب نہیں دیتا انہاں بندیاں پرابلم کی ہے. صرف وہ بندے مینوں یہ گل دس دین تاکہ میں دوبارہ انہاں نال پھر اس موضوع تے گل نہ کرنا. صرف میں نہیں دس دین بس ہے پرابلم ہے. آواز آ رہی ہے نہیں؟ جڑے ساؤنڈ تو پرلے پاس سے اوپر تو آواز آ رہی ہے. اچھا آواز ہے ساڈی نہ آوے تے تھانوں پرابلم ہوندی ہے. ساڈی آواز تواڈے تک نہ جائے تے پرابلم ہوندی ہے نا. تے جدوں تواڈی ساڈے کول نہ ہوے سان کو نہیں پرابلم ہوندی. بھائی ویکھو ویکھو میں نے جے کوئی مزہ نہیں آیا. آیا تو دس سالا تسی پیچھے آجی ضرور نال گل کرنی ہے. بھائی یار مزہ کوئی نہیں آیا تقریر نہ پیچھے کرنی ہے نا. جیسی ہن پہ کرنے آ بس آنا جے تواڈے چ کوئی نہیں آیا تسی پیچھے کر لیا. جیڑی کرنی ہوے جیڑی منہ اندروں ہی کر جائیے وہ چنگی نہیں ہوندی. آندے نہیں ممی وہ چنگا ہوندا جیڑا منہ ادھروں ہی وسے تے میں پیچھے کو نہیں آکھنا باجی ظہور صاحب انہاں لنگر کوئی نہ دیتا یا سردی لگی یا نہیں آواز نہیں جاندی یا پرابلم کیا. میں تے ہن پیانا بھئی تواڈی اس لیول دی جواب وچوں اجے مینوں چاس نہیں آئی. تے میں ایک باری ہور کرنی ہے گل تے جے مڑ چاس نہ آئی تے میں مڑ تہاڈ مخاطب کرنا چھڑ دینا ہے. مڑ میں ڈیوٹی کرنی کیونکہ بندے دو ترے باری بلائی دے بھائیا او بھائیا تو جو نہ بولے تو مر بندہ یاد چپ کر جاتا وہ نہیں بولو چھڑ دے اس کھاڑا پر. ہن میں کنی باری تانوں بلاواں مڑ میں جنی بلا سکنا بلان دی کوشش پہ کرنا. تو جو کوشش کر سکنا جتنی اتنی کر سکنا. مہربانی کر تقریر نہ کر. توجہ ہے حضرات تواڈی؟ سمجھ آ رہی ہے مسئلے دی؟ ہن مسئلہ جیڑا تواڈے اگے پیش کرن لگا وہ ہن مسئلہ آ رہا ہے. حسین پاک کرتا بھی ہے تو حسین پاک ہے. جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ
آؤ یہ اتنے میں عرف کھڑی دا ایک جملہ پیش کرا تاکہ تو یقین ہو جائے بھائی گل آپ نے اس کی گل ہے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے اگے جو دورہ چلا رہے ہیں نکارا تے وال چلا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندری دی جاندی. تھلے رہوتے نہ ہو مہربانی پڑی کیونکہ بندیاں نے سنانا پیسے لین تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے. پیسہ اچھی چیز ہوتا ہے اور یہ بڑی قیمت ہے لیکن جڑے بندے اگے بیٹھے نے انہاں دی بھی بڑی قیمت ہے. ہن ایتھے جے میں وچ رہنا دیاں نظراں تے بندہ پیسے والا حائل کراں تے نہ آکھنا افسوس ہے ایتھے چسپی ہوندی ہے کہ پیسے والا آ گیا ہے تے میں تے نہ سنیو کہ تواڈے تے میرے درمیان پیسے والا بھی آوے تے میں تے ہٹا چھڑنا پر جس سنی دے گلے وچوں مڑ بھی آواز نہ نکلے میں او دا گلا دبا نہیں سکتا پر اے ضرور آکھساں میں تسی حق نہ ادا پہ کر دے. گلا دبایا نہیں جا سکتا کیویں دباواں کیونکہ تسی مڑ بھی سنی ہوتے اپنے ہو تسی ہولی تے بھی بولو برف والے ہو تے مڑ بھی سنی ہو. ہائے 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 توجہ ہے کہ کہیں نہ بھائی حسین پاکے اور ایڈا پاکے جڑا نام لیندا رہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں. اچھا پھر گل ہے بساری عمر بندے حسین حسین بھی کرتے رہتے ہیں تے پاک بھی کوئی نہیں ہوئی. کوئی نہ نہ سمجھ آئی. یہ دا مطلب ہے نہیں کہ حسین دے نام وچ تاثیر نہیں. یہ دا مطلب ہے یہ بیلیا حسین دا نام پاکا پر اندر بھنگ رکھ کے نہیں لینا. یہ سمجھ آئیے کوئی نہ چرس اندر رکھ کے علی علی نہیں کرنی. پاک ہو کے نہ ایک باری بھی لے چھڑ دیو تے پاک ہو جانا آئی. توجہ ہے کہ کوئی نہ جس علی دے نام تے بندے سمجھ گئے ہو نا گل انہاں دسو بھئی علی پاک فرماتے ہیں کہ جس دریا وچ شراب گر جائے اس دریا دا پانی جس کھیت نو لگے علی اس کھیت وچ اپنا گھوڑا چرانا پسند نہیں کرتا. توجہ ہے کہ کوئی نہ اے جڑے اے بزرگ بیٹھے نے بھی علی دے ہی پتر نے. اس گل دا بھی ذہن وچ رکھے کرو بھی علی دے بیٹے نے. حضرت سید عبد القادر جیلانی دے صرف مرید نہیں اے حضرت علی دے پتر بھی لگ دے نے. سید نہیں پر بیٹے علی دے سید نہیں لیکن بیٹے علی دے حضور سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ عوان نے. تو جڑے اصلی اور سچے عوان ہوندے نے انہاں دی ایک خوبی ہوندی ہے ایک تے او پتر علی دے ہوندے نے دوجا علی دے پتراں دے خادم ہوندے نے. کیونکہ لفظ عوان دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوان آدھے ہی انہوں نے جڑا سادات دا مددگار ہوتا ہے. یہ سمجھ آئیے کوئی نہ یہ تو اصلی تے نقلی دی سیان بھی کر لیا کرو. یہ سمجھ آئی کوئی نہ مہربانی پڑی جڑا بندہ جملہ سمجھ جائے وہ دی قیمت یہی ہوتی ہے کہ انہوں سمجھ لیا جائے کہ اس گل کی تھی. حضرات حسین پاک بھی نے تے پاک کرتے ہوئے حسین پاک ہے نہیں تے پاک کرتے بھی نہیں لیکن ذرا انداز ویکھیا کیا پاک کیویں کر دے. قرآن پاک کرتا ہے توجہ ہے کوئی نہ حسین پاک کرتا ہے مٹی پاک کر دیئے میرا نبی پاک کرتا ہے. یہ چیزاں انہیں جنیاں پاک کر دیاں نے لیکن فرق کیا ہے. حسین ابن علی مٹی پاک چا کرے نا اگر کسی بندے نے تو جدو وہ پانی تک لے مٹی دی دیتی ہوئی طہارت ختم ہو جائے. شریف مسئلہ ہے نا جس بندے نو مٹی نے پاکیزگی دیتی ہوئے یعنی انہیں تیمم کیتا ہوئے او بندہ جدو پانی تک لے مٹی دی دیتی ہوئی طہارت پانی کی زیارت نال اور پانی تے قادر ہونے نال ختم ہو جاتا. نیری زیارت نال بھی نہیں ہے کوئی بندہ قادر بھی ہوئے یزیدیاں دے قبضے پانی ہوئے جس طرح بھی تو بڑا بندہ وہ تیمم کر سکتا ہے. توجہ ہے نا حضرات
ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁੜ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣੀਏ 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 ਮਸਲਾ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, کربلا دا میدان ہے، کربلا دا میدان، اور ایک پاسے پلید ایک پاسے پاک، بلکہ میں جاکساں اس ویلے دے بندیاں چوں ایک پلیتاں دا سردار سی، دوجا پاکاں دا سلطان سی۔ آمنے سامنے حق اور باطل آمنے سامنے۔ ایک ہستی ہے حر بن یزید ریاحی، حر بن یزید ریاحی، اے امام پاک جدو مکہ شریف تو نکلے نا، عازم کربلا ہوئے، تو پہلا بندہ جڑا یزیدی لشکر دی طرف آپ کو ملے ہے آفیسر فوج لے کے، اس بندے دا نام حر بن یزید ریاحی ہے۔ یزیدی لشکر دا پہلا دستہ جڑا آپ کو ملے ہے وہ ایسی ہراول دستہ، جس کو کہتے ہیں ہراول دستہ، وہ ایسی اتھو لے کے 2 محرم تک ایک کربلا تک ناڑ گیا۔ 2 محرم تو جدو لشکر ابن زیاد بعد چاہے تو انہوں نے آؤندیاں امام پاک دے خیمے اس جگہ تے نہیں سن جتھے ہونے، یعنی نقشہ جگہ اس والے خیمے بالکل کنارے نال سن، انہاں کہے تو خیمے اکھیڑ لو۔ کتب تاریخ کے اندر آپ نے اس وقت لڑائی تو پرہیز کیتا اور خیمے اکھیڑ کے دور لگا لے۔ ایک بندہ اس ویلے بھی یزیدیاں دے نال سی۔ 7 محرم نو پانی بند ہو گیا، اے مڑ بھی یزیدیاں دے نال خور۔ 8 محرم نو پانی بند رہا ہے، اے پھر بھی یزیدیاں نال۔ 9 نو پانی بند رہا ہے، اے مڑ بھی یزید۔ 10 دی صبح ہو گئی، اے مڑ بھی یزید نالے۔ 10 محرم دے دن امام پاک نے ایک تقریر کی تھی، خطبہ اتمام حجت فرمایا، بیان۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو تقریر اگر اللہ کا فضل ہوئے تو کو کرن والا صحیح کرے نا، ختم اللہ علی قلوبہم دا مصداق نہ بنیا ہوئے بندہ تے تقریر دل وچ اتر دی۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ، بیان دے اندر ایک جادو ہوتا ہے۔ تے مڑ حسین دی فصاحت اور بلاغت، مڑ بلاغت اور فصاحت اور بلاغت حسین ابن علی، کیا کہنے حسین کون حسین، مت پوچھ کے کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، لعاب رسول شیر بطول خون علی ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اے حسین اتنی قیمتی چیزاں نال بنیا ہویا حسین۔ انہوں نے تقریر فرمائی، جدو آپ نے تقریر فرمائی حضرت حسین نے تقریر سن کے حر دا دل بدل گیا، انہوں حقانیت واضح ہوگی کہ میں غلط پاسے ہوں، میری پارٹی غلط ہے، اے جڑے پاسے میں ٹریا پھرنا اے غلط ہے۔ ویسے جدو یہ احساس ہو جائے کہ میں جنہ نانا غلط نے چھڑ دینا چاہیے تے نبی دیاں نوکراں نال مل جانا چاہیے۔ جی سمجھ آ گئی نا بچوں؟ یہ احساس جدو ہو جائے ادو دیر نہیں لائی دی، سمجھیدا ہے میرے اوتے مدینے والےاں نے کرم کیتا ہے جڑا میرے اندر یہ گل آ گئی ہے کہ جنہ نال میں لگا پھرنا یہ نہیں صحیح۔ اور سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہ، اور جدو آ جائے بڑی ہدایت والی گل ہوندی ہے تے تے فوراً لبیک یا رسول اللہ کہہ دینا چاہیے۔ حضرات توجہ فرمائیے، وہ بندہ گھوڑا دوڑا کے آیا ہے، آ کے اتریا ہے، امام حسین کھڑے نے، وہ بندہ تھلے اتر کے انہیں ہاتھ اپنے حسین پاک دے قدمہ تے رکھے، جیڑا من جائے انہوں، جیڑا انہوں من جائے گل ہوندی ہے، انہیں ہاتھ رکھے قدمہ تے، نظرہ چکا کے عرض کر دینے سرکار غلطی بڑی ہوئی ہے، ندامت بڑی ہے، ہن معافی مل جائے گی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دی شان والے نانے دا نواسا اٹھایا تے ندامت نال بھرے ہوئے حر نو سینے نال لا کے ایک جملہ بولیا۔ توجہ حضرات، ایک جملہ ارشاد فرمایا، حر دا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ حر دا کی مطلب ہوتا ہے آزاد۔
آپ فرماتے ہیں اور تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا، یعنی دنیا تے آزاد۔ اج تو حسین دے قدمائے چاہیں دنیا تے کوئی اے نہ آکھے کہ آخری ویلے آیا ہا حکومت چھڑ کے آیا ہا تو ملیا کی آس زہرا دا لال تینو جہنم دی آگ تو آزاد کر کے جنت عطا کر رہا ہے۔ اس تو سنی نہیں آندے غریب حسین، اس تو سنی آندے دے شاہ است حسین۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرات؟ بھائی سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ کیوں اسی آنے شاہ است حسین بادشاہ میرے خواجہ معین الدین اس سے تو فرمایا ساری دنیا دی شاعری جیڑی آؤٹ پٹانگ بندے پڑھتے رہی دیں انہوں ایک پاسے رکھتے میرے خواجہ دی ربائی ایک پاسے رکھ وزن بھارا ہوئے گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ سنیے سنیے ہوں میں وہ جملہ بولوں ہاں تے جملہ بول کے میں چیک کر لینا ہے ماں دی جھولی چو سنی کیڑا پیدا ہویا ہے، کیونکہ کچھ بندے پیچھے آئے میں بس نہ ہو اللڑ بلڑ بابے آلا ہوندے جنہاں دیا ماما جھوڑی چاہ گیا نہیں نا اللڑ بلڑ بابے دا تو بابا کنک لیا بے دا۔ میں کہیاں بی بیاں تو پوچھا وہ بابے کی دے ہے جڑے کنک لیا ہوندے ہے؟ ساڑھے کول تے جڑے بھی کرمالے ہوندے نو لے ہی جاندے نہیں، وہ کس دور اچھ بابے آئے جڑے کنک لیا ہوندے آیا دیا جن بے اللڑ بلڑ بابے دا تو بابا کنک؟ میں کہوں وہ کی دے ہے بابے؟ ہوں جڑے دا ہاتھ پہ جو آدھے بسان دیو تو اڈے کل بابے ککھ نہ رہے، وہ کو کرم والے بابے اگلے دورے سن سادے جائے ہوں تے بابے جی بڑے ایکسپرٹ نے۔ میں اللہ دے ولیاں دی تے فقیراں دی گل نہیں پیا کرتا، بابیاں دی گل پیا کرنا جی۔ اے وہ بابے جنہاں نے اقبال مخاطب کیتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسے میں شبیری نکل کر۔ حسین کے نام پر کھیر کھانے والوں کھیر بھی کھاؤ، لیکن اگر وقت آ جائے تو پھر دین کے نام پر تیر بھی کھاؤ۔ یہ توجہ ہے کہ نا؟ اقبال فرماتے نکل کر خان کہوں سے ادا کر۔ سارا ٹیمپرمنٹ لوز کر چھڑ دے۔ توجہ ہے؟ میں مڑ پیچھو لگ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شبیری کے رس میں خال گاہی ہے فقط اندو ہے دلگیری۔ نکل نہ مار جدو دین نو لوڑ ہوئے تو بندہ اجرے چ بیٹھ کے تمیز لکھدا رہے تو پھر کی پیری مریدی ہوئی؟ پیری یا مریدی دا مطلب ہے میں اجرے چھڑ کے باہر آ کے میدان عمل وچ بندیاں نو رسول اللہ دا دین سکھا جے تو پیرے تے مڑ مال نہ بچا مڑ اولاد نہ بچا۔ میدان عمل چا کے اعلان کر میرے سونیا من موڑیا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت فرما دیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان۔ اللہ اکبر فرما دیں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔ جنہاں نوں اردو سمجھ نہیں آتی انہوں نے پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا من موڑیا میرے
من موڑیا میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچ وچی تیرے تذکر میری سوچ وچی تیرے تذکر میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا کوئی کسے سیاسی جماعت دے نعرے مار دے کوئی کسے سیاسی جماعت دے نعرے مار دے سنی دا پتر ہوئے گا تے عقیدہ اے رکھدا ہوئے گا اے سارے تعلق کملی والیا دنیاوی تے ایویں عام دی سطح تیرے دل دا تعلق تیرے نالے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اسی سنیاں تے عقیدہ رکھنے ہاں میرے سونیا ذرا سبز گنبد کا تصور کر تے میرا یقینی جدوں ممتاز قادری پھانسی تے چڑھیا ہونا ہے نا پھندے تے اون دے دل وچ بھی خیال ہی ہونا ہے کیڑا خیال ہونا ہے میرے سونیا من موڑیا میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچ وچی تیرے تذکر میری سوچ وچی تیرے تذکر میرا ہر سخن تیری واسطے بولو میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرے سونیا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين آنکھ نہ جے سنیت ایک باری کہ میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکر میری سوچ وچے تیرے تذکر میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ سمجھ آ رہی کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ
اللہ اکبر کبیرہ سنی دا عقیدہ سماعت کر کملی والیا سونیا ہر شے تیرے تو قربان ہے حاجی ضرور تے پیسے لائے نا پیسے کی شے نے رب کعبہ دی قسم جے کدی مدینے دے تاجدار دے دین نو لوڑ ہوئی تے اسی اپنے بچے بھی قربان کر دیا جدو ویڑا آئے گا اور وقت آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دی آواز پوے گی سنی بچا کے کچھ بھی رکھن گے ہر چیز قربان کر دے الحمدللہ رب العالمین سکیتے دے مالکہ سے میں جملہ بولنے جب میں گل پیا کردا اگاں پیچھے نہ ہو جاوے میں ویکھنا ہے الڑ بلڑ دی لوری کہیں لئیے تے نات کہیں سنیے اے ہن میں چیک کرنا ہے پتر میں چیک کرنا ہے تے جگنو تو سارے بندے بھی میں نے کوئی نہیں بکھینے مڑ ہون کوئی روحانی نظر ناڑی دیکھنا پاؤں ہے آپ پیران کو تھوڑی جی روحانی نظر ادار لے کے تو میں جگنو اجے نہیں میں گال کرن دے میں موڑ بیکھنا کیڑے بندے بول لینے ہاں موڑ چمکی جیڑے پاس سے جگنو تو چمکارا پانا ہویا یہ نا جگنو ہے نا جی مووی آلے دا جگنو چمکے در روشنی تو دی ہے آؤں ذرا وہ جگنو تھوڑی دے دے تے جگنو ذرا زیادہ دے دے توجہ ہے بھائیو حسین پاک نے قدمہ چاہت رکھے ہور میں اللہ اکبر سنی غور کر لے پھر نہ کی میری سمجھ چکال نہیں آئی اور نے قدم رکھے حسین نے چک کے سینے نہ لائے پاک ہویا کہ نہیں میں نے دسو کنی دیر چلا کیتا نے تے پاک کوئی چلا ہے کوئی چلے تے نکلے نہیں یہ مطلب ہے چلے تو بغیر بھی پاک کرن والے کر لیں دے جی مہربانی اچھا چلا کو نہیں کیتا کسی دریا کے کنارے تے ایک پیر تے کھلار کے سائیاں کیا ہوئے اتنی دیر فرات کے کنارے وظیفہ کر رہے ہور جے پاک ہونی تیرے اندر بڑے آئے ہوئے کوئی نہیں اٹھایا نے سینے نہ لایا نے کسی نے پاک ہونے شک کے کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جڑا کہ میں نے اور دے پاک ہونے شک کے بھائی ترکڑی بھی چلے سنو پھاڑ کے فیصلہ کریا کرو میں تو آٹے سامنے مسئلہ رکھ لیا کہ اگر حسین سینے نہ لائے تے اور نو ایک لمحے پاک کر کے جنت دیتا ہے حسین دے نانے نے جڑا ابو بکر 15 صدیہ دا سینے نہ لایا جے پاک نہیں ہویا ہوئے گا اوہ سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ حسین تا ایک باری سینے نہ لائے تے پاک ہو جاندہ ہے تے حسین تے نانے جنہوں 15 صدیاں دا سینے نہ لائے اجے عمر تے ابو بکر پاک نہیں ہوئے ہونگے اللہ اکبر کبیرہ شاہ جیوری فرماندن مسئلہ ایک باری پھر کیتا جائے یہ نہیں بس سمجھ نہیں آئی چاس بڑی آئیے گال مڑ کریے تاکہ گال اندر پکی ہو جائے اوہ اپنا سینہ کھول ہے سنیا تے گال اندر جان دے جن دے اندر ایک گال ہوئے ان جراثیم نہیں لگنے ہائے 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 میں انہا استادہ تو صدقے جاواں جنہا سانے فیض دیتا ہا توجہ ہے تو اٹھی کہ کوئی نہ بھائیو سنا اور نو ایک باری سینے نہ لائے پاک حسین ایک باری سینے نہ لائے تے سارا جہان آندہ ہے پاک ہو گئے جہان کہندہ ہے کہ پاک ہو گئے حضرت ہور کے اندھی دنیا دی زبان نہیں تھک دی جنہوں حسین نے ایک باری سینے نہ لائے تے جیڑا 15 صدیاں دا سینے نہ ستا پیا وہ صدیق کیتا پاک ہوئے گا تو جن وجہ سمجھ نہیں آئی میں پیر نصیر الدین نصیر دی زبان نے سمجھاوا اللہ اکبر چراغے گولڑا پیر نصیر بولے تیا فرماند نے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے اللہ اکبر کبیرہ یاد کر لو نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام لینے سے اب
بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، ارے وہ جاہل کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے، اللہ اکبر کیوں بگڑتا ہے۔ جیڑا بھائی مل جائے انہوں کندھے تے ہاتھ رکھ کے تھوڑا جہا جھنجھوڑ کے آکھیا کرو کیوں بگڑتا ہے، ارے کیوں بگڑتا ہے، وہ سینے سے لگائے۔ صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں ایک باری موڑ پڑھو، میں ایک باری چھوٹا جہا مسئلہ دس لگا موڑ پڑھا تاکہ گل چنگی طرح چس بن جائے نا۔ موڑ ساٹھے بیلی گھوڑا کٹ دے، میں کوئی اعتراض نہیں کٹ دے، اگر چاہن تو میں اس کام پیپر تے لکھ دینا بھئی اگے ایک کٹ دیو تسی 10 کٹ لو سی کو دانے درنے بھائیا سی کو دانے درنے۔ یہ دین ہے تے جنہوں انہاں پسند ہے وہ ساڈا دین ساڈے نال انہاں لگدا ہے بس ساڈا صحیح ہے تے اسی بڑے چنگے ہاں تے بھائیا 2 باری کٹ لے، اگے ایک باری کٹ دے 2 باری کٹ دے، کوئی اعتراض نہیں، جتھے اگے کٹ دے اٹھے اپنا بے شک کٹ دے رہن، ایک رکھیا نہ تے 4 رکھ لین۔ سن چاہیے انہوں نے جذبات کا احترام کرنا، جذبات کا احترام کرنا چاہیے، کی نہیں پرابلم ہے، اگر انہوں نے دین ہے تو سن نہیں لڑنا چاہیے۔ میں اپنی گل پہ کرنا، میں کوئی اعتراض نہیں، انہوں کا یہ دین ہے، انہوں کا مذہب ہے، تو انہوں نے گھوڑا کٹ لین لے کٹ دے گئی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید سنیاں نو پرابلم ہے، پنکھا تھوڑا جا سائڈ سے کر دے مہربانی بھئی، سنیاں نو شاید پرابلم ہے، میں پیار کرنا تسی سرکار اگے ایک باری کٹ دیو 2 باری کٹ، اعتراض کر پرابلم کوئی نہیں، پرابلم یہ نہیں، پرابلم ہو رہی۔ میں عرض کر دینا جی تھوڑے ذہن وچ گل بہ گئی تو آدھے میں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید سمجھ آ جائے۔ کوئی جیڑا گھوڑا تسی کٹ دیو بھائیو اے حسین دا ہے، جواب آئے گا نہیں، اے دے اتے حسین بیٹھے نے، جواب آئے گا نہیں، جیڑے اتے حسین بیٹھے آئے اے اس گھوڑے دی نسل ہے، جواب آئے گا نہیں، ان دے ورگائے او وی گھوڑا سی تے اے وی گھوڑا ہے، او وی گھوڑا سی تے اے وی گھوڑا ہے، صرف صورت دے نال رل دی ہے، بیٹھا نہیں، اے دے ورگے اتے حسین بیٹھا سی، اے دے ورگے اتے حسین، اج یہ گل بھی قابل تحقیق ہے، لیکن میں دے اتے باس نہیں کرتا، آؤ گا چلیے بھئی اے دے ورگا سی ہے کہ جی دے اتے حسین بیٹھا سی، اسی اس نسل دا بھی ادب کرنے ہاں جی دے اتے حسین بیٹھا سی، جی دے اتے حسین بیٹھا سی، اسی اس نسل دا بھی ادب کرنے ہاں جی دے اتے حسین بیٹھا سی۔ میں دوجی باری اس تو پیانا تو گل دی سمجھ لگ جائے، میں گل کیڑی کرنی ہے گل دی سمجھ لگ جائے، جی دے اتے حسین بیٹھا سی، اے او دی نسل ہے، او دی ورگا ہے، او دی صورت نال صورت رلدی سی، نسل دا بھی ادب کرنے ہاں، پیر بھی چومنے ہاں تے پتر بھی منگنے ہاں، دل کرے تے اٹھو بھی لنگ جانے ہاں، اب انہاں پہ جا کے اتو لنگ گیا، انہاں جالرہ نال پیسے بھی بننے ہاں، او دے اتو لوٹ بھی مارنے ہاں، مر جائے تے مزار بھی بنانے ہاں تے مڑ برسی بھی بنانے ہاں، انج بندے کر دے، مر جائے تو انہی باقاعدہ تدفین ہوندی ہے، انہی تکفین ہوندی ہے، انہی تدفین ہوندی ہے، انہوں بڑے پروٹوکول نال دفن کر دینے، ایڈے پروٹوکول نال غریب بندیاں تو ہو سکتا ہے اپنا کو عزیز بھی دفن نہ ہوتا۔ خیر او جی دفن ہو گیا ہے، میں نے سارے عمل دی کوئی پرواہ نہیں، کر لو، ایک صرف فرض کرنا چاہنا کہ جدے اتے حسین نہیں بیٹھا او دا جو ایڈا ادب کرنا ہے کہ او دے پیر چپنا ہے، جدے موڈیاں اتے پہ کے حسین دا نانا غارج گئی کو جو دا حیا کریا کر، توجہ ہے کہ کوئی بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ، میں مسئلہ رپیٹ کرنا،
کیونکہ پیر صاحب کا حکم ہے میں مڑ رپیٹ کرو، مریدوں پیروں کا حکم ہے مڑ رپیٹ کرو، میں کر رہا کہ میرے نبی پاک سرکار آپ غارے سور دے تھلے صدیق نال نے، تے میں اب پہ مسئلہ نہیں کرتا، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے نبی پاک سرکار کھڑے، صدیق کھڑے، تے صدیق تھلے بیٹھ کے عرض کرتے ہیں سونے اونچائی بڑی ہے میرے موڈیاں تے بیٹھ جاؤ، سرکار ذرا میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ، تے حضور کندھیاں تے بیٹھ گئے، سرکار کندھیاں تے تشریف فرما ہو گئے۔ بھئی کمال ہے، میں سوچی پہ گیا مدینے والیا تو عرشاں تے جانا ہوئے تے اونچائی کوئی نہیں، بھئی سمجھ آئی کوئی مدینے والیا ہو تو عرشاں تے جانا ہوئے تے اونچائی کوئی نہیں، یہ غار کیڑی اونچائی ہے جی دیتے تو ہم صدیق دے سارے دی لوڑ پہ گئی ہے، یہ کو سمجھ آئی کوئی نہ، یہ کیڑی اونچائی ہے جی دیتے ایڈے سارے دی لوڑ پہ گئی ہے، یہ سرکار اس میں راز کیے، تو جو راز میرے دل القا کیتا گیا وہ راز یہ ہے کہ 15ویں صدی دی قوم نے سواریاں دا بڑا ادب کرنے، میں صدیق نو سواری بنائی جانا، اوے محمد دی سواری سمجھ گئی حیا کر دے رہے آجے۔ بھائی بچوں سمجھ آئی کوئی نہ، ہون میں شیر پڑھنا ہے موڑ، ہون اتھے موڑ بڑھ گیا شیر، توجہ ہے کہ نا؟ چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر، ایو جی پیران مرنا چاہیے دا جڑے ایڈا ستھرا کیتا دے، پر میں آنا ایک باری کھلو جائے، میں گل کرتا ہوں نا واللہ میں آپ پہ سوچ کے شیر کدی نہیں پڑھیا، میں تقریر شروع کرا رسول اللہ دا ممبر ہے اس ٹائم ہے، میں کدی سوچ کے نہیں بیٹھا بے آج میں شیر پڑھ میں بے جانا میرو شیر سائیں دین دے لے، میرا روحانی تعلق ہے نہ بزرگاں نال مینوں آندے ناج پڑھیا تے جتھے او دین دین اوتھے میں پڑھنا تے اوتھے پڑھدا ہوندا ہے تاں ہی او دین دین میں پڑھ کچھ جے بندے گھروں سوچ او دن بعد جیسے اتنے شیر پڑھنے وہ باویں مڑ اوتھے آوندے اور باویں نہ آوندے اور وہ وچ ٹھونس ٹھانس کے پاڑی دیندے، کوئی سمجھ آئی تو جی میں کچھ جیاں بیبیاں کو نہیں نہ پتا ہوندا با نمک کتھے پائی دے، مرچ کتھے پائی دی، مسالہ کتھے رکھنا ہوندا ہے، وہ ایویں رلا رلو کے دے چھڑ دیاں تے کھان والے بھی آندے چلو جویں دا بھی ہے کھان، ایویں کچھ مولوی بڑے کچھ جے ہوندے انہاں نوں کوئی نہیں پتا ہوندا شعر کیڑی جا تے پڑھنا ہوندا ہے، وہ ایویں وچ لے آندے نام ہی بندا ہوئے تو مسئلے سائڈ تے کر کے نہیں تے شعر اسی لینا ہے بندیاں مننا ہی تھا، وہ انج دا لا کے نہ منوایا کرو جتھے لگدا ہوئے اوتھے پڑھیا کرو۔ سنو اے ساڈی قوم بڑی جھنڈے لیندی ہے، جھنڈے لیندے تے جھنڈے دے تھلے ڈنڈا ہوندا ہے تے ڈنڈا جس جگہ تے لگا ہوندا ہے تسی سارے اپنے آس پاس ویکھیا جے انہاں چار چفیرے وہ جگہ جڑی ہے نا انہاں کور کیتا ہوندا ہے تے آندے ایتھے جُتی لے کے نہ چڑھ، میں پیا عرض کرنا میں اعتراض نہیں، انہاں دا گھر ہے باویں سارے ویڑے چ نہ جُتی پہن میں کی کوئی میں اپنی گل پیا کرنا انہاں دی گل ہے وہ سارے ویڑے چ نہ پہن تے سن پائیا کیڑا اعتراض ہے، ویڑا انہاں دا گھر انہاں دا پیر انہاں دے لا چھڈن تو لائی رکھ دے لائی رکھ دے۔ اچھا سنو وہ آدھے اتنے پیر نہ رکھی کیوں، وہ آدھے اتنے جھنڈے دا ڈنڈا ہے یا لوہے دا پیپ ہے اتنے زیادہ پیر نہیں رکھنا چاہیے، یہ ادب والی جائے کیونکہ اس پیپ دے اتے جھنڈا ہے کیندا غازی دا، یہ دے اتے جھنڈا ہے غازی دا، پوچھو اے غازی پاک دے ہاتھ نال بنیا ہے، جواب ہے اگر نہیں اے عراق تو لے آندا جے نہیں، اچھا اے سکھے کھچو لیا کہ آپ ہی سیتا جے ہاں جی، تے ایتھے کسے بانس دا ڈنڈا یا پائپ لوہے دا لیا جے ہاں جی، آپ ہی لایا جے ہاں جی، صرف لا کے آکھیا غازی لے، لا کے آکھیا غازی لے، ہن عالم کی ہے کہ وہ قلعے تو لنگے جاندے ہو تو اندر بابا جی سلام میں نہیں آندا پاکستان دے جھنڈے تے سلام کر لیندے غازی دن کر لین تے تاں کی کر لین، لیکن انی ضرور نہ سنیا نو
بس سنی سنیاں والا لایا کرو، سنی سنیاں والا لایا کرو، جڑی بندہ پلٹی ہوئے جھنڈا بھی وہی لانا چاہیے. اسی مدینے والے دی جماعت تے سانو مدینے والے ایک جھنڈا دیتے ہے، ایویں نہ منتا من من کے لائی جائے کرو. میں عرض پیا کرنا اس بھائی نال جیڑا ایک ایکڑ تو کالے رنگ دے کپڑے میں سلوٹ کردا ہے کہ دی نسبت غازی نالے، میں کیا آپ ہی کیتی ہوں؟ اگے ہاں جی آپ ہی کیتی ہے. میں کہ جدے نال آپ نسبت کیتی ہے اون سلوٹ کرنا ہے. عائشہ صدیقہ دا ادب کریا کر، کیونکہ او دا نکاح محمد عربی نال رب نے آپ پڑھایا ہے. کوئی سمجھ آئی؟ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، نعمت الباری دے اندر حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ تو عائشہ صدیقہ نال نکاح کنے پڑھایا ہے؟ تو میرے نبی نے یوں ہاتھ لب کھول کے فرمایا، عمر عائشہ صدیقہ میرے واسطے چنی بھی خدا نے ہے، میرا نکاح بھی اودے نال وحدہ لا شریک نے پڑھایا. بخاری دے اندر حدیث موجود ہے. بھائی کوئی سمجھ آئی؟ پر اتنا تو ایک کام کوئی نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ سلطان بہو فرماتے ہیں، مشیر اکبر ہے، میں شعر پڑھوں ایک باری. حضور سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے کہ آپ فرماتے ہیں، بے ادبا نہیں خبر ادب دی، جڑا ہن میں نہیں بولتا مڑ میں کیویں آکھاں سلطان بہو دے نوکر بیٹھا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میں نا بندے سلطان بہو دے شیراں دے بڑے پیسے دے دے. ہاں مر دے یقین کرو یہ سنی بڑے عجیب مزاج دے. قرآن پڑھو تھوڑے دے دے، سلطان بہو تے شیر بڑا زیادہ دے دے. تے میں ایمانداری نال کہنا، میں کلیاں بہ کے اندر رہنا، سلطان بہو تسی بڑے کرم والے تواڈیاں شیراں نال اسی مسجد بنا چھڈی، تواڈے شیراں نال اسی مدرسہ بنا چھڈی. کیونکہ جڑے پیسے سن شیراں تے بندے دیندے نے اسی مدرسے نوں ڈونیٹ کرنے ہاں یا پھر مسجد نوں ڈونیٹ کرنے ہاں. تے میں سلطان بہو دی خدمت تے عرض کرتا رہنا، بھئی میں ہن کیویں آکھاں ولی کچھ نہیں دیندے. میں کہہ رہا میں کہیا نا میں کیویں آکھاں ولی کچھ نہیں دیندے. میں تے صرف تہاڈا شعر پڑھنا تہاڈا پڑھیا ہویا تے آ مسجد بھی بن گئی ہے، مدرسہ بھی بن گیا تے اگے پتہ نہیں کی بننا ہے. میں جملہ کہندا ہوں نا کہ جدوں لفظ اللہ والیاں دی کلم وچوں نکل جان اودوں لفظ پر تاثیر ہو جاندے نے. وہ لفظ بھی عام نہیں رہندے کیونکہ انہاں دی نسبت باہو دے کلم نال ہوئی. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے، بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے او قید باتو واجے ہو جڑے مٹی دے بھانڈے تے او کدی نہ تھی بنے کاجے ہو جڑے پٹ کدی تو کھیڑے ہائے تے او کدی نہ تھی بنے راجے ہو تے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو ادب نصیب. کوئی حضور دی آل دا ادب کرتا ہے تے حضور دے صحابہ دا ادب نہیں کرتا. کوئی حضور دے صحابہ دا ادب کرتا ہے تے حضور دی آل دا ادب نہیں کرتا. سنی کڈا نصیبان ہے جڑا آل دا ادب بھی کرتا ہے، نبی دے یاراں دا ادب بھی کرتا ہے. حضور باہو بولے تے فرماندے نے، ادب نصیب ادب نصیباں نال ہوتا ہے نا بھائی، علم نال تے ادب نہیں نہ ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماندے نے ادب نصیب ادب نصیب جنانو
کیا کہنے فرماندے نے ادب نصیب ادب نصیب جنہ ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے توجہ ہے حضرات حضرات اے ادب سانو بزرگاں عطا کیتا ہے واللہ العظیم جنہ دا سی نام لینے ہیں جنہ درویشہ دے سی نوکرہ سراپا ادب دا وال سکھا گئے سنی کسے دا بے ادب نہیں ہوندہ تے فتنہ پیدا ہی بے ادبی تو ہوتا ہے جب بے ادب نہ بندہ ہوئے تے بیڑا پار ہو جاندہ ہے دین ادب تو شروع ہو کے دین تے ہی ختم ہوتا ہے مرشد دا ادب ماں دا ادب باپ دا ادب بڑے بھرا دا ادب سفید داڑھی والے دا ادب اپنے تو بڑے دا ادب اولیاء اللہ دا ادب علماء کرام دا ادب علماء ربانی دا ادب رسول اللہ دی آل دا ادب رسول اللہ دی ازواج دا ادب رسول اللہ دے صحابہ دا ادب خود رسول اللہ دے شہر دا ادب رسول اللہ نال منسوب چیزاں دا ادب قرآن دا ادب بلکہ میں اقصا اور لوگوں اس کائنات محمد مصطفیٰ دے دین دی اصل روح یہ ہے کہ ادب تو شروع ہوتا ہے اور ادب تو ختم ہوتا ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے ادب کر رسول اللہ دی آل دا ادب کر رسول دی ازواج دا ادب کر رسول اللہ دی پاک تے مقدس جماعت دا جنہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اللہ اکبر چراغ گولڈا پیر نصیر بولے دیا فرماتے نے نام لینے شاہ جی انہوں نے حکم سی میں پورا کرنا سی نہیں تے تقریر میں سلطان باؤ دا شعر پڑھ کے ختم کرنا بلکہ جڑے بندے میری تقریر سن دے نو آندے جس لئے سلطان باؤ دا شعر شاہ ہی پڑھن تو سی جتیاں ٹوٹنے لگا یہ دا مطلب ہوتا ہے وہ تقریر بس ہو گئی تو میں نے بندے بھی آندے شاہ جی بڑی دورو آبید ہے تقریر نہ کر دے تقریر واسطے ماحول کریٹ کیتا کرو دا بندے اگے باگے بشیر اکبر کو بجا لے ہوں دے باگاں آج بے جا دو جا رہی بے لائے دی تُسی 3 گھنٹے لگے روکے سے اگے بے گرنے ہم کی کر دے ایج نہ کریا کرو ماحول بنایا کرو تو کچھ جدو ماحول ہوئے تقریر آکھن دی لوڑی کو نہیں پہ آپ پہ ہو جائیں گی توجہ ہے کہ کہیں نا اللہ اکبر عزیزو اللہ اکبر سرکار فرمان نے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ سینے سے لگائے ہوئے تو بگڑتا ہے وہ سینے سے لگائے عزیزان محترم کربلا دا میدان حسین ابن علی ساری دنیا تک رہی ہے کیا مقام و مرتبہ ہے حسین ابن علی دا سماعت کرو بھائیا حسین ابن علی کربلا چاہے 72 تسبیحاں میرے نبی پڑھیاں کتنیاں پیانا تو سن دے ہو نا 72 تسبیحاں حضور سجدے چ پڑھیاں تے حسین نے بھی کربلا 72 ہی پڑھی پہلا جملہ کتاباں جن کے آپ نے فرمایا سبحان ربی العالی دوسرا جملہ آپ نے فرمایا اللہ سونے میری مدد فرما 70 مرتبہ حسین ابن علی نے سجدے چپنے نانے دی امت نو دعا دی تھی 70 مرتبہ ہائے ہائے بد دعا نہیں کیتی اے مقام و مرتبہ ہے انہوں دا اور پھر جدو کربلا دی رات ہوئی رات تے شہادت دے درمیان ایک جملہ ہے حضرت بی بی زینب پاک نے انہوں دی خادمہ فیدہ ذکر دیا نے کہ بی بی جی یزیدی لشکر خیام دی طرف آ رہے ہیں انہاں واسطے بد دعا کرو تو
بی بی پاک فرماندیاں نے نہ میرے بھائی دعا کی تھی، نہ میرے نانے دعا کی تھی، نہ میرے باپے دعا کی تھی، بد دعا کی تھی، میں ہونے نہ بد دعا دینے دے۔ فرمایا میں بد دعا نہیں دیاں گی، میں دعا دینے والے خاندان دی چشم و چراغ میں دعا دیا گیا۔ او سالہ میں چنی دعا دیتی۔ پھر جدو رات ہو گئی آندھر مندے کتاباں پڑھو، کتاباں چرویتاں لاؤ، کتاباں ایک باری پناہ رکھو، من چوکی سکھے کی اس پورے دلی چوان والی عوام دسو جنہ دے گھر فوتگی ہو جائے، ایک مر جائے جنہ دا، انہاں دے گھر بندے آؤں دن کوئی نہیں، میں نے انہوں پیسے نہ دیا جائے، پیسے اپنے کول رکھو، پیسے نعرے سبحان اللہ انہوں ذرا اپنے کول رکھو۔ ہون جڑی میں گل سنا رہے ہیں چپ کر کے سکوت نال سنو، اور سن کے اگر کسی دی آنکھ نم ہو گئی، سن کے آنکھ نم ہو گئی تو میرا وجدان ہے کہ سیدہ زہرا دی بارگاہ جو اس کو فیض عطا ہو جائے گا۔ کسی دے گھر ایک مر جائے، چھوٹا بڑا تے قضائے الہی نال فوت ہو جائے، آخری صرف چند جملے پڑھے، قضائے الہی نال فوت ہو جائے، او دے گھر نانکے بھی آؤ دے، داد کے بھی آؤ دے، بی بی دے سہرے بھی آؤ دے، پھیکے بھی آؤ دے، زینب پاک او دے گھر ایک نہیں 72 لاشاں اور قضائے الہی نال فوت نہیں ہوئے، ظلمن مقتول نے، لیکن علی دی دھی کلی بیٹھی ہوئی۔ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ رات ادھی ہو گئی، یزیدی جشن منا رہے ہیں، کسی جت گیا، انہوں نے وچو کسی نے خیال آیا بھئی شراب جو پیندے بہو نہ سید زادیہ نے کوئی پرہ پانی دے آؤ، ایک بندہ پانی لے کے آیا تو غیرت مند علی دی دھی نے فرمایا تو آٹے پانی دی ضرورت نہیں لے جاؤ، پانی واپس بھیج دیتا۔ رات ہو گئی، سید زادیاں آجے پیاسی ہیں، بی بی زینب پاک نے بیمار بھتیجے دا سر جھوڑی چ رکھے ہے، آپ تشریف فرمانے، ایک عورت خیمیہ تو دور کھلو کے آل محمد دی بارگاہ سلام پیش کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورت بول کے کہہ دیا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و یا مادن الرسالہ، اے نبوت گھرانے والے ہو، رسالت آستانے والے ہو، سلام۔ بی بی پاک فرماندیاں نے تیران دی بچھاڑ سلام کون کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ جواب آیا جی میں تو آٹے غلام ہورتی بیویاں، سید زادی دکھ میرا بھی تھوڑا نہیں، میرا پتر بھی شہید ہویا ہے، میرا خامد بھی شہید ہویا ہے، پر پہلی باری پانی ملیا ہے تو میں لے کے آ گئیاں، میں اپنے سیدہ نو پانی پیش کر ایتھے ہاتھ رکھ کے جملہ سن، نظرہ بند کر تے غور کر، جدو سید زادی نو چوتھی رات انہوں پانی ملیا نا تے آپ پانی پیتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، علی دی بیٹی پانی لے کے اپنے بیمار بھتیجے دے سرانے کھلو کے فرمانیاں میرا زین العابدین بیٹا، بیماراں دے کول جوس رکھ دیو، فروٹ رکھ دیو، جو مل جبے ہو رکھ دیو، اے سید ہو بیمار ہے جنہوں 3 دنوں تو بعد پھوپھی پانی لے کے آئی، میرا بیمار بیٹا اٹھ پانی پی لے۔ سید اٹھ کے فرمانے پھوپھی تسی بھی تے پیاسے ہو، تسی کیوں نہیں پی دے؟ فرماندیاں نے بیٹا میرے باپا علی مسئلہ کر دے آئے، جدو گھر وچ کوئی نکاح ہوئے تے پہلا انہوں چیز دے دیئے جنہی گھر وچ آوے، بیٹا تو نکاح بھی ہے بیمار بھی، اٹھ پی لے۔ سید زادے اٹھے نے پانی دا پیالہ ہاتھ پھڑے آئے، فرماندے پھوپھی ایک باری مسئلہ موڑ دسے آئے، سیدہ پتہ نہیں کیسا انداز نال پوچھا، پھوپھی ایک باری مسئلہ پھر دسیا جے، فرمایا بابا علی مسئلہ کر دیا ہے، جدو گھر کوئی چیز نایاب آوے پہلا نکیاں دا حق ہوندے انہاں دینی چاہیے،
تے آپ پیالہ لے کے ٹر پے فرماندیاں نے بی بی زینب زین العابدین کتھے جا رہے پھپھی آپے تے آندے ہو پہلے نکیاں دا حق ہوتا ہے میری بہن سکینہ عباس تو منگدی رہی ہے میں اپنی بہن نو پانی پلان چلا فرمایا اینا یا سکینہ بی بی پاک سکینہ اٹھ کے ویر نو ملیاں نے ہاں ویرا حکم ہوئے فرمایا سکینہ تو چاچو عباس تو منگدی رہی ہے تینو پانی نہیں ملیا تیرے ویر نو پانی مل گیا ہے آپ پانی پی لے سید زادی پیالہ ہاتھ پڑے آئے تے فرمانی نے ویرا تمہیں تے پیاس ہے تو کیوں نہیں پیتا فرمایا بہن اللہ اکبر فرمایا بہن پھپھیاں دیاں نے دادا فرما دیا ہے پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے 6 سال دی سکینہ پانی دا پیالہ ہاتھ چ لے کے کربلا دے اس میدان ول ٹریاں نے جتھے کربلا دے لاشے پئے ہوئے سجاد فرمانے سکینہ کتے جا رہی ہے فرمایا ویرا آپے تے آندیو نکیاں دا حق ہوندا ہے میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا ہے میں اپنے ویر نو پانی دین جا رہی ہاں اللہ اکبر جدو 11 دی ظہر ہوئی روایات چاہتا ہے جدو 11 دی ظہر ہوئی آخری جملہ جنہوں سمجھ آ جائے جنہوں درد آ جائے وہ دے مقدر تے وہ دی قسمت ہے جدو سرکار دیاں سواریاں نکلیاں نے بیلیا شاءاللہ پتر کوئی اس عالم چ نہ ہوئے کڈا صبر حسین دی اولاد دا کڈا قوت والا علی دا بیٹا حضرت زین العابدین پیراں وچ بیڑیاں ہاتھ وچ اٹھاں دی مہارے ادو علی دا پتر بیمارے حضرات دی وقار جدو قدم اٹھایا یزیدیاں دے ہاتھ وچ نیزہ ہے جدے اتے سر حسین ایک یزیدی کہندا ہے تو پھڑ لے دوجا کہندا ہے تو پھڑ لے تریجا کہندا ہے تو پھڑ لے ایک بول کے آندا ہے آپس وچ تکرار نہ کرو پتر نو پھڑاؤ اپنے باپ دے سر والا نیزہ چکے سید ایک ہاتھ چنیدہ تجھے ہاتھ اٹھا دی مہارے پیچھے سیدہ سکینہ بی بی پاک زینب پاک ام کلثوم پاک سوار نے جدو سرکار نے قدم اٹھایا اللہ اکبر سجاد دی آنکھیں چوت روے کے بی بی پاک فرمانی نے بیٹا ان اللہ ما صابرین بیٹا صبر کرنے والے دی اولاد صبر کر کی گل یا فرماندے نے پھپھی جدو پیچھا دھیان پیندا ہے تسی اٹھا تے سوار ہو جدو سامنے نظر جاندی ہے اگے مینوں شام دا تے کوفے دا دربار نظر آندا ہے جے اوتھے نظر مارنا تے بابے دا سر نظر آندا ہے جدو تھلے نظر مارنا تے ویراں دے لاشے نظر آندے سیدزادیا میں تیرے صبر تو صدقے جاواں جدو قدم اٹھائے پچھلا اٹھ بی بی زینب پاک دائے یا ہاتھ اٹھا کے فرمانے نے اللہم تقبل منا هذا القربان اللہ سونیا اے آل رسول دی قربانی قبول فرما اللہ اکبر پچھو سیدہ سکینہ دی ام کلثوم دی سواری ہے بھائی بیٹھے ہوئے ہو پتر بیٹھے ہوئے ہو گرات غور کرے آجے دا بھرا مر جائے فوت ہو جائے بہن بھرا نو روے تے بھرا اکو جاتے ہوندہ ہے وہ دی میت سر تے دھڑ اکو جاتے پیا ہوندہ ہے بہن بھرا لوے کے رو دیئے تی باپ لوے کے روے تے سر تے دھڑ اکو جاتے ہوندہ ہے پتر باپ لوے کے روے تے دھڑ تے سر اکو جاتے ہوندہ ہے بیوی اپنے خامد لوے کے روے فوت ہون تو بعد تے دھڑ تے سر اکو جاتے ہوندہ ہے تے روندے نے اللہ اکبر کربلا چ منظر بڑا عجیب ہے سیدزادیاں اٹھا تے سوار نے منظر بڑا عجیب ہے سیدہ سکینہ بی بی زینب تیرے رون دے انداز وکھرے کیویں گنا فرمایا لوگو غور کرو اپنے نو رون والے اکٹھا روندے نے زینب ویر نو روندی ہے تے کدی ریت تے پیا ہویا دھڑ ویکھ کے روندیاں نے کدی نیزے تے سر ویکھ کے روندیاں نے لیکن حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں تیرے گھر والیاں دے صبر تو صدقے جاواں حسین نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کردا رہا تاں واسطے اہل سنت
نبی دے غلام کہندے ہوندے نے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھری سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بیلا